وسلم تحسن السريانية إنها تأتيني الكتب فقال قلت لا قال فتعلمها قال فتعلمتها في 17 يوما. حضرت صابرین کرام راضی حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں سریانی زبان آتی ہے؟ سریانی زبان یہ آرمینیا کے لوگوں کی زبان تھی جو بعض یہود بھی بولا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور آگے اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بھی بتائی. کہا کہ ان لوگوں کا خط میرے پاس آتا ہے اس زبان میں, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں, مجھے یہ زبان نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم اس زبان کو سیکھو. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے 17 دنوں کے اندر اس زبان کو سیکھ لیا. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کے لیے کتنی زیادہ تھی. اس کے لیے جو بتائے بتائیں ہو سکتے وہ تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کو اس قدر اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کرتے تھے. لہٰذا آج کے دور میں دعوت اللہ کے لیے جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں ان کو تو اپنایا ہی جائے. اس کے علاوہ جو ذرائع ہمارے پاس موجود نہ ہو اس کے حصول یابی کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. اسی طرح یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے حصول پر کس قدر جلدی کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تو ان کی یہ کوشش تھی کہ جتنی جلد سے جلد میں اللہ کے نبی کے اس حکم کی تعمیر کر لوں. آپ جانتے ہیں اور آپ کو اس بات کا بخوبی تجربہ ہے کہ کسی نئی زبان کا سیکھنا اور 17 دنوں کے اندر کو سیکھ کر بعض روایات میں 15 دنوں کے اندر کو سیکھ کر مکمل کر لینا یقیناً آپ اس چیز کا تجربہ آپ کو مکمل طور پر حاصل ہے. لہٰذا اس کے باوجود انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے اس کی وجہ سے اس جانب انہوں نے توجہ دی اور پوری اپنی محنت اور کوشش کے بعد 17 دنوں کے اندر اس زبان کو سیکھ لیا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ وہ جذبہ موجود ہے یا ہم فرض اور نوافل میں فرق کر کے سنت اور سنت موقعہ میں فرق کر کے بعض چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے نبی کے بعض افعال کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ یہ صحیح سنت ہے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا ہر فرمان کو ہم لازم کرتے ہیں. اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ رائج الوقت زبانوں کا سیکھنا یہ مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے. اور ہم میں سے خصوصاً ہم اگر طالبان علوم تربیت اس بات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دعوت اسلام کے لیے ہمیں جن زبانوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر زبان کے لیے ہم میں سے کچھ افراد ہونے چاہیے جو کئی زبانوں کو سیکھیں لیکن ان میں سے بعض زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں. خصوصاً ہمارے وہ ساتھی جو بعض خطے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہاں کی زبانوں میں مہارت ہونا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ زبانیں جو اس وقت سب سے زیادہ رائج الوقت زبانیں ہیں ان کا سیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ انہیں جو ان تمام زبانوں میں مہارت حاصل کریں. اور میں یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ بہت لوگ زبانیں سیکھتے ہیں لیکن زبانیں سیکھنے کا اپنا مقصد ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی نے ایک داعی کا جو مقصد ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ داعی کا اگر صرف زبان کو سیکھ کر وہ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کا حقیقی مقصد کیا ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس زبان کے ذریعے میں دین کی مدد کروں گا. اور یقین جانیے اگر آپ اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ ان زبانوں کے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو مدد فرمائے گا اور اللہ ان زبانوں کو سیکھنے میں آپ آسانی پیدا فرمائے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس میدان میں لگے ہوئے ہیں تو اپنی نیتوں کو خالص کریں تاکہ ہماری نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اندر زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے. اس کے علاوہ جو لوگ اس میں نہیں رکھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ زبانوں کو حاصل کریں اور ان میں سے کسی نہ کسی زبان کا مہارت اور پکڑ کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم